بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کے لیے فتنہ پیدا کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف سورہ البروج آیت 10 میں فرماتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبردار فرمایا ہے کہ جس انسان نے کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو تکلیف پہنچائی، عربی میں جو لفظ یوز ہوا ہے فتنو یعنی فتنہ۔ فتنہ کے کئی معنی ہیں، آزمائش اور امتحان میں ڈالنا بھی فتنہ ہوتا ہے، اور اس آیت میں فتنہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ تکلیف اور اذیت پہنچانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کہ کسی انسان نے اگر کسی مومن مرد یا مومن عورت کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، زبان سے، ہاتھ سے، سازش کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے، ظاہری طور پر، پیٹھ پیچھے، کسی بھی طریقے سے اذیت اور تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے، بشرطے کہ اس نے توبہ نہ کی۔ اب توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تکلیف پہنچاؤ اور اس نیت سے کہ میں چلو توبہ کر لوں گا پھر اس کے بعد دوبارہ تکلیف پہنچا دوں گا، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ وہ ہوتی ہے کہ آپ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ کرو، اس نیت سے توبہ کرو، تو وہ توبہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے کہ اس کے بعد آپ نے جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں تو میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان سے بھی آپ اچھا سلوک کرو اور اللہ کے حضور سچی توبہ مانگو، پھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یعنی کہ جس نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچائی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی، تو اللہ فرماتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ اب اس آیت میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے تکلیف پہنچانا، فتنہ میں ڈالنا، یہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک بندہ جو ہے نا وہ کسی مومن کو گالی نکالتا ہے، یہ بھی تکلیف دینا ہے۔ اس کو جو ہے وہ اس کی بےزتی کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑی مجلس میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو حقیر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے، حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے۔ بعض لوگوں میں ایک جلن ہوتی ہے دوسرے سے، ایک حسد، جیلسی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، تو وہ اس نفرت کی وجہ سے دوسروں کو بےزتی کرتے ہیں، دوسروں کی بےزتی کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ جو چیز ہے یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، اذیت پہنچانا ہے، ایک تو یہ چیز بھی ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہے کوئی انسان جو ہے وہ اس کے مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے خلاف جو ہے نا وہ لوگوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، لوگوں میں اشتعال پیدا کرتا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف ورغلاتا ہے، تاکہ لوگ اس کے خلاف جو ہے نا متنفر ہو جائیں، اس سے نفرت کریں۔ یعنی خود تو جو دشمن ہے وہ خود تو سامنے نہیں آتا، وہ پیٹھ پیچھے جو ہے نا دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے، یہ بھی فتنہ پہنچانا ہے، اور اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایسا کرے گا، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے خلاف جو ہے نا وہ فتنہ پیدا کرے گا، اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو اذیت پہنچائے گا، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اپنی عزت بڑھانے کے لیے یا ویسے ہی دوسرے سے حسد اور جیلسی کی وجہ سے جو ہے نا دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں کو بھری مجلس میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے خیال میں شاید یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ ذلت اور عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم کسی کو ذلیل کر دیں گے تو یہ تاثر لوگوں پر ڈالیں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہی ذلیل کرتا ہے تو اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذلت نہیں ہوتی، وہ تو انسان خود دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جس طرح ایک انسان دوسرے کو قتل کر دے اور کہ جی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، موت تو دیتا ہی اللہ تعالیٰ ہے، تو انسان تو کسی کو کیا موت دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا میں نے جو قتل کیا مجھے پھانسی کی سزا نہ دو، مجھے مجرم نہ سمجھو، مجھے قاتل نہ سمجھو، مجھے جہنم میں نہ ڈالو۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو قتل کرے گا اس کی سزا بھی جہنم ہے، یا اگر وہ دنیا میں سزا ملی تو پھانسی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو گناہ کرے گا اس کو تو سزا ملنی ہے۔
تو یہ جو ہے نا دوسرے مومن کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی کئی طرح سے ہو سکتا ہے. اس میں آپ دوسرے کو اگر آپ نے ذلیل کیا ناحق، اس کی بےزتی ماری، اس کو گالی دی، اس کو نیچا دکھایا، اس کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچائی، اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں کو ورغلایا، بہکایا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تمام جو ہے نا طریقے ہیں تکلیف پہنچانے کے، فتنہ پہنچانے کے. تو اگر یہ ہوگا، یہ طریقے ہوں گے، مومنوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، سوائے یہ کہ انسان معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے، اور اس کے بعد کبھی یہ گناہ نہ کرے، کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچائے. مومن کون ہوتا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں مومن جو ہے نا وہ ہمارے فرقے کا جو بندہ ہے وہ مومن ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارے جو جماعت ہے، ہمارا جو فرقہ ہے وہ مومن ہوتا ہے. قرآن شریف مومن کس کو فرماتا ہے؟ اس کو فرماتا ہے جو اللہ پر اور قرآن پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، جو اپنے سر پر قرآن کی شریعت کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. تو یہ جو مومن ہوتا ہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے، کسی بھی فرقے کا ہو سکتا ہے، کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے، شافعی ہو سکتا ہے، حنبلی ہو سکتا ہے، حنفی ہو سکتا ہے، مالکی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ مومن ہوتا ہے. تو کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، تو وہ مومن ہے. اور جو اس کو تکلیف پہنچائے گا، جو اس کو گالی دے گا، جو اس کے خلاف فتنہ پیدا کرے گا، اذیت دے گا، اس کے خلاف جو ہے نا ناحق طریقے سے سازش کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، سوائے یہ کہ وہ سچی توبہ اللہ سے مانگ لے اور پھر کبھی یہ گناہ نہ کرے. تو حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے نا وہ محفوظ رہتے ہیں، بلکہ دوسرے انسان محفوظ رہتے ہیں. وہ تو دوسرے انسانوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا مسلمان، جانوروں تک کو بھی خیال رکھتا ہے، ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا. تو کسی مومن کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے، اس آیت کے تحت دیکھا جائے تو کسی مومن کو تکلیف پہنچانا، اس کے خلاف ناجائز پروپیگنڈا کرنا، سازش کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنوں کے خلاف جو ہے نا اذیت پہنچانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. کسی مومن کے خلاف ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے. آمین.